جو بندہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اس نے شیروانی پہنی ہوتی ہے اور سر پہ دستار پہنی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ آج بھی ہمارے قومی لباس کو وہ اہمیت، وہ فوقیت نہیں دی گئی. پینٹ شرٹ پہننا کوئی جرم نہیں ہے، آپ پہنیں، پینٹ کوٹ پہنیں، کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اپنے قومی لباس کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ انگریزوں کے دور میں جو شیمپین تھی وہ صرف اسے سرو کرنے کی پرمیشن دی جاتی تھی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو لوگوں نے داڑھی رکھنا توہین سمجھنا شروع کر دی. گھر کے دروازے کھولنے والے کو دستار پہنا دی، مونچھیں رکھوا کے الاؤنس رکھا گیا ٹیپو سلطان کی توہین کے لیے. ہم لوگوں نے وہی چیز انہیرٹ کرنا شروع کر دی. ہم نے دستار کی توہین کرنا شروع کر دی. ہم نے اپنی قومی زبان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. ہمارے او اے لیولز کے جتنے سکولز ہیں وہاں پر کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے باضابطہ طور پہ کہ اردو بولنے پر، جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو 10 روپے ایک لفظ بولنے پہ فائن ہوتا تھا. تو ہم نے پھر وہ سکول چھوڑ کے واپس وہاں آئے جہاں کم از کم اردو کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو. انگریزی سیکھنا چاہیے. ہم نے تو بلکہ مدارس پالیسی یہ بنائی کہ مدرسے میں ڈگری ہی اسے دی جائے جو فرانسیسی زبان، انگریزی زبان، فارسی زبان، رشین لینگویج میں سے کوئی ایک سیکھے تاکہ دنیا میں آپ کا نیریٹو پہنچے بھائی. لیکن اپنی زبان کو توہین آمیز انداز میں نہ دیکھا جائے. اپنی قوم کو عزت دو، اپنے لباس کو عزت، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو عزت دو. میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ پر ہم لوگوں نے اس ریفارمز کی بات کی جب آپ لوگ ہماری ایج کے ہوتے تھے. اس وقت جو ڈرامہ سیریلز چلا کرتے تھے پی ٹی وی پہ، پورا خاندان بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا. قوم کی تربیت ہوا کرتی تھی. آج کئی ایسے ڈرامہ سیریلز آ گئے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. ہم قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم قوم کے جوانوں اور بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے واپس جو ٹیپو سلطان کا ایک ڈرامہ سیریل آیا کرتا تھا ہمارے ٹی وی چینلز پہ، جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کو دکھایا جاتا تھا، تو قوم کا بچہ بھی وہ بننا چاہتا تھا. ہم لوگ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے کہ حقیقی معنوں میں نور الدین زنگی جیسی شخصیات پر ہم لوگ ڈرامہ سیریلز لے کے آئیں گے تاکہ ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری ہسٹری ہمارے بچوں کو پتا ہو. اینڈ دے شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا چیز لے کے آنی ہے کہ پاکستان میں آج کے بعد سیاست کا رخ ہم بدلنے والے ہیں. اور وہ کیسے ہے کہ ہمارے کسی بھی ممبر کو، آج میں باضابطہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میڈیا کی موجودگی میں اجازت نہیں ہوگی کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی سیاستدان کی بہن یا بیٹی کی طرف انگلی اٹھا کے وہ بات کر سکے. ہمارے مخالف کی ماں بہن بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہوگی. ہم نے یہ روایت تبدیل کرنی ہے. اور کلیپنگ کے ٹائم تھوڑا سا ہم نے دور طالب علمی میں انسان بہت جذباتی ہوتا ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے نوجوان اپنے پیار میں گاڑیوں کو غصے سے سائڈ پہ کر رہے. ٹول پلازے پہ گئے ریلی کی صورت میں تو جناب ایک دو کو میں نے دیکھا نہیں دے رہے. میں کہ نہیں، اگر آپ نے یہی حرکت کرنی ہے تو ہم میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں فرق کیا ہوگا بھائی؟ آپ نے نوجوانوں اس قوم کی تربیت کرنی ہے. آج کے بعد آپ ٹیکس دیں گے تو پاکستان اپنے مقام پہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا. یہ ریاست کو سرو کر رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں اگر کوئی دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ، حلقے میں کیا آپ کی گلی میں بھی آتا ہے نا، تو آپ نے اس کا استقبال کرنا ہے. آپ نے اپنے گاؤں دیہات میں کسی بھی دوسری پارٹی کے سپورٹر کا رستہ بند نہیں کرنا. جو زمینوں کا رستہ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اب بدماشی کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اپنے اخلاق، کردار اور دلیل کی بنیاد پہ عوام ہمیں ووٹ دے گی، اور اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. ہم دلیل پہ ووٹ لیں گے. ہم انہیں کہیں گے دلیل دو کہ آپ کا صاحبزادہ بلاول ہمارے نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں. دلیل دو کہ ہم لوگ پہلے انگریزوں کے وفادار، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کو ووٹ دے. تم دلیل دو کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کہیں گے کہ دلیل دو کہ جو لانگ مارچ سندھ سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف فروری میں آ رہا ہے وہ تھرپارکر کیوں نہیں جا رہا؟ وہاں کی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا؟ وہاں کی مفلسی دور کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا؟ دلیل دو. ہم ان نوجوانوں کو سپورٹ نہیں کرتے جو بائک پہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ہم تمہارے پراڈو والوں کو سپورٹ کریں گے. تم دلیل دو کہ جناب آپ کے میاں صاحب کو لیڈر مان لیا، ہمارے وزیر اعظم تھے. یار کس بیس پہ آپ کے پوری پولیٹیکل پارٹیز میں اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے؟ وہ مر گئے کہ آپ بچوں کو اٹھا کے لیڈر بنا رہے ہیں. کس بیس پہ؟ سیلف میڈ لوگ، احسن اقبال جیسے زیرک لوگ، دوسری طرف قمر زمان کائرہ جیسے زیرک لوگ، مطلب خورشید شاہ جن کی
ایکسپیرینس ان بچوں سے زیادہ ہے. ان کو کیوں جدی پشتی غلامی پہ لگایا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے غلامی کو ایکسیپٹ کیا. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے غلامی کو انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے اندر. یہ واحد 75 سالوں میں ایک خاموش انقلاب اٹھا کہ جس نے کہا کہ اب یہ وڈیرا شاہی کی غلامی نہیں چلے گی, اب یہ جاگیردارانہ نظام کی غلامی نہیں چلے گی. اب نوابوں میں شاید بہت اچھے بھی ہوں بیچ میں, لیکن اب جدی پشتی غلامی ان کے حقے پیو دادے بھرا کرتے تھے, ہم نہیں بھرا کریں گے بھائی جان. اب ہم نے آزاد حیثیت میں پاکستان کا دفاع کرنا ہے, ہم نے اس کی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا ہے. پاکستان اپنے فیصلے خود کرے, کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کے. کسی کے کہنے پہ ایک ملک سے قرض لو, پھر اس کو واپس کر رہو سود کے ساتھ, اور اس کے لیے کسی اور سے قرض لو, پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر اسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرض لو, پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. کب تک یہ غلامی ہوگی؟ ہم نے لا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس شخص کی ملکیت 10 کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کے اثاثہ جات جس کے پاس ہیں, اس کا 10% ریاست کا ہوگا, اور اس طریقے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ غریب پہ بھی نہیں پڑے گا, اور آٹومیٹکلی پاکستان اپنے قرضوں سے پاک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ورلڈ وار کے بعد جرمنی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا تھا, کھانے کو نہیں تھا اتنا کچھ وہاں پر. لوگوں نے کہا کہ اب کئی سالوں تک ہم سونا نہیں پہنیں گے. لوگوں نے کہا, یہ قانون بن گیا کہ 1/4 of the entire property belongs to state. آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ ریاست کا ہے. آپ کا 4 جوڑے کپڑوں کے پہنتے تو ایک جوڑا ریاست کا ہے. جرمنی آج دنیا میں کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسے بھی چوری کیے, ہم لوگوں نے خیرات کے پیسے بھی چوری کیے. ہم لوگوں نے جو میرا لیک ٹاور میں جا کے رہا, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایک سابق وزیر, اس کے 4 ٹاورز ہیں جس میں وہ 40 کروڑ سے زائد ایک رات کا کماتے ہیں. وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے, وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ یہ بات, یہ نعرے لگانے والے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم کیوں اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ یہاں نوجوانوں میں سے 80% وہ بیٹھے ہیں جنہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی خان صاحب میں, لیکن اب مایوس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں. میرے پاس روتا ہوا آتا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان, پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان. یار 12 سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں, 12 سال ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں, وال چاکنگ کرتے ہیں, ہم لوگ خان ملک چودھری کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ایک جدوجہد کرتے ہیں فار دا سیک آف پاکستان کہ یار ہم نے اس ملک کو کچھ مقام پہ پہنچانا. لیکن 12 سال 14 سال کے بعد ایک کسی اور پارٹی سے لے پالک لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے, اور ہمیں ابھی اسی کی حمایت کرنی پڑتی ہے, اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ طبقاتی نظام چلے گا؟ یونیورسٹیز میں یونیفارم کلچر لائیں گے انشاءاللہ تعالی, ہر بچے پہ ایک ہی یونیفارم لازم ہوگی, تاکہ یہ ڈسٹریبیوشن نہ ہو کہ یہ اس کی جیکٹ مہنگی ہے, یہ امیر کا پتر ہے, یہ لوگ اس کیٹیگری کی یہاں بیٹھیں گے, اس کیٹیگری کی یہاں. نو. اس کے بعد ملک سے غداریاں ختم کرنی ہے, ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے, ملک سے بدعنوانی ختم کرنی ہے. تو کس بنیاد پہ؟ کوئی آفیسر جب ریٹائر ہوتا ہے, کوئی ایم پی ہے, سینیٹر ریٹائر ہوتا ہے, ٹینیور کمپلیٹ کرتا ہے, 2 سال تک یہ لا بنا دیا جائے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. اس کے موبائل فونز لو, اس کا فرانزک کرو, اس کے فرنٹ مین کے موبائل فون لے کے فرانزک کرو, اس کی بیگم صاحبہ, اس کے بچوں, اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھو کہ یہ جو ٹھیکیداری کے پیسے 2 کروڑ کی سڑک جو ہے یہ 20 کروڑ میں کیوں بن رہی تھی بھائی جان؟ یہ میری عوام کے ٹیکس کو پیسہ تھا. یہ جو ہر ٹول پلازے پہ جا کے آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, جو 2 روپے کی چوئنگم لینے پہ بھی آدھے روپے کا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, جو 3 روپے کی ماچس پہ بھی کوئی آدھے پونے روپے کا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, وہ پیسہ کن کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ اس چیز پہ ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. 11 مہینے ہو چکے ہیں, میں یہاں پر جب جاتا ہوں عدالت میں نئی تاریخ لے کے آتا ہوں, آج تک وہ کیس فائل کرنے والے پیش ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ سیاسی مقدمہ کیا گیا ہے, بس اسے آگے لے کے جاتے رہو. آپ کے لوگوں کو اٹھوایا جاتا ہے جب آپ کی کسی فرعون سے دشمنی ہوتی ہے, آپ کے ملک کے شہریوں پر تشدد کیا جاتا ہے جب آپ کی کسی فرعون سے دشمنی ہوتی ہے. آج اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں خود مختار ریاست بنانا ہے تو ہمیں تھانے کچہری کلچر کو درست کرنا ہوگا. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا یہاں کا مریض آپ کی پتوں کی سے لے کے آپ قصور چلے جائیں, وہ بیچارے کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے لاہور چلے جاؤ. آپ کے رحیم یار خان کے مریض کو اٹھا کے ملتان پھینک دیا جاتا ہے, آپ کے گوادر کے مریض کو اٹھا کے کوئٹہ پھینک دیا جاتا ہے, آپ کے حیدرآباد کے میر پور خاص کے مریض کو اٹھا کے کراچی پھینکا جاتا ہے, وہ رستے میں فوت ہو چکا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے THQ ہر تحصیل کے جو THQs ہیں ان کو اپ گریڈ کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد اگلے ہفتے ہم کراچی جا رہے ہیں, اور یہ بات شاید
کچھ ایسے لوگ جو لسانیت کو ہوا دینا چاہتے ہیں ان کو ناگوار گزرے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, بنگالی کے لیے نہیں بنا تھا. یہ قوم ہے, ہم سب کے لیے بنا تھا. جو لوگ اپنی جان مال, یہ ہم نیریٹو لے کے آئیں گے, اپنی جان مال, تن من دھن, عزت آبرو قربان کر کے آل دا وے فرام انڈیا ٹو پاکستان, وہ مائگریٹ کر کے آیا, ہجرت کر کے آیا, وہ مہاجر نہیں ہے. مجھ سے بڑا پاکستانی ہے, اسے میں عزت دوں گا, اسے میں اس کا وقار دلاؤں گا. ہمیں اگر معافی مانگنی پڑی اپنے پرانوں کے گناہوں کی بنگلہ دیش کی صورت میں, تو وہ اصل پاکستانی ہے. بنگالی جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی, جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی, جنہوں نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا جب لوگ ڈرا کرتے تھے, لوگوں کے پاؤں کانپا کرتے تھے, قائد اعظم کے بہن کے اولین صفوں کے ساتھی رہے. وہ اصل پاکستان ہے. میں اوورسیز پاکستانیز کے ٹیمز کو ایکٹیو کر کے بنگالیوں میں اور یہاں کے لوگوں میں محبت کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ہم لوگوں نے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے مائنورٹی ونگ لانچ کرنے والے ہیں KPK میں. ہم نے ان دلتس کو رکھنا ہے, ان شودرز کو رکھنا ہے جن کو بھارت میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور قتل عام کیا جاتا ہے, اور ان سکھس کو رکھنا ہے جو لوگ پچھلے 2 سال سے غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے خالصتان کی صورت میں. ہم نے کہا ہم نے آپ کا اس معاملے میں ساتھ دینا ہے. صرف کشمیر نہیں, اب جونا گڑھ کی بھی بات ہوگی, اب حیدرآباد دکن کی بھی بات ہوگی, آسام کی بھی بات ہوگی, اور خالصتان کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں آخری 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. دوستان ذی وقار, وہ یہ ہیں کہ پاکستان تب تک اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہم لوگ اپنی قوم کی عزت خود نہیں کرواتے. جب تک ہم لوگ ہمارے بڑے بڑے وزراء کو جس انداز میں اب بھی پچھلے 2 مہینوں میں چیک کیا گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ, اس کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو تب ٹھیک کرنا ہے جب ہم لوگ بھیک مانگنا چھوڑیں گے, اور سب سے پہلے ہم نے اپنے وزیر اعظم کو فورس کرنا ہے کہ جناب آپ کب اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچ رہے ہیں پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے, تاکہ قوم بھی اپنے زیور بیچنے کو تیار ہو. آپ سے شروع ہوگا خان صاحب. یہ ڈیم فنڈ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ بعد میں بچوں کی شادیاں کرائی جائیں. اب بات وہ ہوگی, لوگ 10 روپے دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب لیڈر قربانی دیتا ہے. پھر جاتی عمرہ کے بھی محل بکا کریں گے, پھر لاڑکانے اور لاہور کے بلاول ہاؤس بھی قربان ہو جائیں گے پاکستان کے لیے, ہم کروا کے دیں گے. تب ہم لوگ بھی اپنی جائیدادیں بیچیں گے تاکہ ہمارا ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے دوستان ذی وقار جب آپ حاکم وقت سے کہیں. اور پرائم منسٹر آفس کو یونیورسٹی کب بنایا جا رہا ہے جناب عالی, ہم اس کو انٹرنیشنل, ابھی لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ, وہ کیوں خاموش ہے, اس کا ماڈل بھی ہم تیار کر کے لائے ہیں. یہ PM آفس کو ہم انشاءاللہ تعالی بائی ہک اور کروک, حکومت میں آنے سے پہلے یا اس سے بعد میں, ہم ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائیں گے جہاں پر تمام عرب کنٹریز, ایران, افغانستان, کویت, لیبنان, سیریا, لیبیا کے بڑے بڑے پالیٹیشنز اور شیخوں کے بچوں کو لا کے پڑھایا جائے گا. ان کو تربیت پاکستان دے گا, اور امت مسلمہ کو 20 سال کے بعد ایک بہترین قیادت پاکستان کی صورت میں ملے گی. پاکستان جب آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہ منال تک کے ایریے میں یا باقی جگہوں کے ایریاز میں کئی فارم ہاؤسز بن سکتے ہیں, ان کو بہترین گاڑیاں دی جا سکتی ہیں. ہم لوگ اپنے منسٹرز کی عیشی کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ان کو دے دیں گے, لیکن 20 سال کے بعد پروڈکٹ کی صورت میں آپ امت کو ایک بہترین قیادت دیں گے. پاکستان کین ڈو اٹ. آپ کی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دوسری مسلم کنٹریز کے اور ایون سری لنکا کے, دوسرے کنٹریز کے, برطانیہ سے سولجرز آتے ہیں, آفیسرز آتے ہیں ٹریننگ لینے. آپ کے ایئر فورس کی اکیڈمی میں آفیسرز آتے ہیں, تو آپ کی یونیورسٹیز میں ان کے شیخوں کے بچے کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم لوگ کر سکتے ہیں. میں دنیا میں جہاں گیا, ایون دبئی کی ساری ریاستیں اٹھا کے دیکھیں, امارات کی آرٹیفیشل بیوٹی ہے. آرٹیفیشل بیوٹی کو انہوں نے اتنا زبردست کر دیا صحراؤں میں کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل انویسٹر وہاں پر آ کے بیٹھ گیا. پاکستان میں تو بھائی نیچرل بیوٹی ہے, ہر قسم کا موسم موجود ہے.
یہاں کے گلگتی اور کشمیریوں کے بہترین اخلاق جیسا اخلاق دنیا میں کہیں دکھا دو تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. یہاں کے بہترین لباس، بہترین ٹریڈیشنز، بہترین ثقافت، بہترین ہماری سرائکی زبان جیسی زبان کسی کی دکھا دو تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. بات یہ ہے ہمارے ملک کا ہر زبان خوبصورت، ہر بندہ خوبصورت، اس کا اخلاق خوبصورت، کردار خوبصورت، کیوں انٹرنیشنل ٹورسٹ نہیں آ رہا؟ ہم لے کے آئیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور ایک چیز کا مسئلہ صرف آتا ہے کلچر کا، کہ اگر وہ گورے آ جاتے ہیں یا وہ میم صاحب آ جاتی ہے تو کلچر کا کیا ہوگا؟ آپ کے گلگت کی جو شالز ہیں اور جو لباس ہے وہ سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ انہیں گفٹ کیا جائے گا. اور یقین کرو وہ اس چیز کی لاج رکھیں گے، وہ آپ کے کلچر کو خراب نہیں ہونے دیں گے، آپ کے اخلاق کی لاج رکھیں گے. اور یقین کریں جب ایک گوری اٹھ کے گلگت میں تصویر کھینچتی ہے نا کہ فیلنگ بلیسڈ ان پاکستان، اور ساتھ اس نے پاکستانی لباس پہنا ہو، تو آپ کے ملک کے بارے میں جو لوگ نیریٹو دیتے ہیں کہ دہشت گرد ریاست ہے، ان کے نیریٹو پہ لات مار دی جاتی ہے. اس حساب سے یہ سیاحت کا فروغ دیا جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں کے کوالٹی کوئی نہیں دی جاتی ہماری چیزوں کو. پنک سالٹ ہے آپ لوگوں کا، کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے. انڈین کمپنیز اس کو لیتی ہیں، اسے شیشی میں بند کرتی ہیں، پیک اسے صحیح طریقے سے اسرائیلیز کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپے میں بک رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے یہاں پہ ایک لڑکے نے جہاز اڑانا سیکھ لیا، خود سے بنا کے چھوٹا سا، سول ایویشن اٹھا کے لے گی. تمہارے پاس لائسنس ہے؟ اور بھائی اسے انکریج کرو. میری یونیورسٹی کا لڑکا تھا، میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا، ہی واز ڈوئنگ الیکٹریکل انجینئرنگ. اس نے ایکسیویٹر کرین بنایا جو ہائیڈرولک تھا. اس نے ایک نیا ماڈل لے کے آیا، اسے 10,000 انعام بھی ایک سینئر آفیسر نے دے دیا، لیکن اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی. کیوں؟ تمہیں انگریزی نہیں آتی، تمہیں یہ فارمولے نہیں آتے، سکل ہے ہی نہیں. 90% مارکس آپ کے ہوتے ہیں جناب علی رٹا لگانے کے، اور 10 نمبر کا پریکٹیکل بھی کالیں کروا کے سفارش پہ پاس کروا دیا جاتا ہے. تو بچہ سیکھ کیا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں بے روزگاری ہے. اور بھائی تمہارے پاس سکل ہو، تم دنیا کے کسی نکڑ میں بھی، کسی کونے میں بھی جا کے نوکری کر سکتے ہو. دنیا تمہارے پاس آئے گی تمہیں نوکری دینے، لیکن سکل نہیں دی جا رہی، پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی. ہم لوگ غلام پیدا کر رہے ہیں. ہم لوگ آج تک ہم لوگوں نے کسی سکلڈ آدمی کو مین سٹریم میں نہیں لے کے آئے. تو دوستان ذی وقار اس چیز کو لے کے آئیں گے. اور ایک اور چیز، فاٹا جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں جو ٹرائبل ایجنسیز ہیں، بلوچستان، انٹیریئر سندھ اور ساؤتھ پنجاب، یہاں کے نوجوانوں کا کوٹا ہم لوگ پاکستان کی تمام تعلیمی اداروں میں زبردستی مختص کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں کے بچوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا اور یہاں پر بہترین ٹیلنٹ موجود ہے. اور اس کے بعد ٹرانسجنڈر رائٹس، یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے رابطے میں یہ ایسے خواجہ سرا بھی جو مدرسے چلا رہے ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، ان کا سرکاری نوکریاں دیں گے اور ان لوگوں کا مختص کیا جائے گا کوٹا. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بھائی، ہمارے ملک کے شہری ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ. میرے یہ وعدہ ہے کہ یہ کوئی ان میں سے آپ کو سڑک پہ مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد کوئی ان کو ٹونٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں پر پاکستان میں 2 لوگ پہلے بھیک مانگتے تھے سڑک پہ، اب 10 لوگ مانگتے ہیں. کہا جاتا ہے وجہ، تو وجہ اوور پاپولیشن ہے. تمہاری اوور نااہلی ہے محترم ہینڈسم وزیر اعظم صاحب. وہ نااہلی کیا ہے بھئی؟ اوور پاپولیشن ہے تو روزگار نہیں ہے. تو چین میں کہاں سے روزگار آ گیا؟ 125 کروڑ کی آبادی. ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. وہ حبیب جالب کہتا ہے چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام. پھر اس نے آگے جو جملے کہے وہ میں میڈیا کے سامنے نہیں کہہ سکتا. دوستان ذی وقار، آپ کے چائنا میں 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں، سارے کوئی بے روزگار نہیں پھر رہا، کوئی مانگنے والا نہیں پھر رہا. کیوں؟ گھر میں 5 بندے ہیں، 5 بچے ہیں، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بوجھ بن گئے. موویز نہیں بنتی کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. ان 5 کو سکلز سکھائی جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز، چھوٹی صنعتیں جو ریزنیبل سستی ہوتی ہیں وہ بنا کے دی جاتی ہیں. کپڑے بنانے کی
سلائی مشین دے دی, سوئیاں بنانے کی دے دی, بالز بنانے کی دے دی, بیٹس بنانے کی دے دی, ہاکی بنانے کی چھوٹی چھوٹی بنانا یا اس کی سٹیکرز بنانے کی دے دی. وہ مارکیٹ میں بکتا ہے, اور اگر وہ مارکیٹ میں چیز بکنے سے رہ جاتی ہے تو ریاست خریدتی ہے اور اسے پھر سی پیک کے روٹ پہ میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جا کے بیچا جاتا ہے. تو پاکستان میں کس ٹیلنٹ کی کمی ہے بھائی جان؟ میں درہ ادم خیل گیا, درے کے بازار میں جہاں یہ بندوقیں بنتی ہیں, پستولیں بنتی ہیں, رشین ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جو 3-3 لاکھ کی بندوقیں وہاں 12-12 ہزار میں بکری ہوتی ہیں, اور اس کا صلہ انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اریسٹ کر دو اسے, لائسنس نہیں ہے, انتہا پسندی پھیلا رہا ہے. بھائی وہ ٹیلنٹ ہے تمہارے پاکستان کا, اسے لائسنس دو, اسے یوٹیلائز کرو. دنیا امریکہ سے, روس سے اسلحہ خرید رہے ہو, تم سے کیوں نہیں خرید رہی؟ ہمارے میں درے بازار میں جب پھر رہا تھا سر, تو وہاں پر مجھے بندہ ملا, ہی ٹولڈ می کہ یار ایک رشین ہے, اس نے کہا میری بندوق کی پستول کی فلانی پن گر گئی ہے, یہ ذرا کر دو گے؟ کہتا ہاں میں کر دوں گا. کہتا ہے اس کے ساتھ جو پاکستانی آیا تھا اس نے 3 بار پوچھا کہ 3 لاکھ دی ہے, کر لیں گے؟ میں کہ جی باجی کر لیں گے. وہ کہ نہیں 3 لاکھ دی ہے, کر لیں. کہتا مجھے غصہ آیا, لیکن وہ پٹھان تھا, اس میں مہمان نوازی کا ایلیمنٹ تھا, اس نے کہا میں نے اپنے جذبات کو قابو پایا. میں نے کہا یہ مہمان ہے دوسرے ملک سے, تو میں نے اپنا اخلاق ٹھیک رکھنا ہے اس کے سامنے, اور ویسے بھی وہ مہمان نواز قوم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. 3 دن بعد آیا, ہاں جی پین ہو گئی ہے. کہتا ہے میں نے 2 پسٹلز اس کے سامنے رکھی کہ جو تمہاری اٹھا کے لے جاؤ. کہتا ہے واللہ شہیر صاحب 12,000 کی اٹھا کے لے گیا, 3 لاکھ والی ادھر ہی موجود تھی. یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس, میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کئی اس طرح کے معاملات ہیں, آپ انہیں سیٹل کر سکتے ہیں. وہ پورے کے پورے گاؤں ہیں, وہ بنانا جانتے ہیں چیزوں کو, ان کو یوٹیلائز کرو. وہ ریاست کا اثاثہ ہیں, آپ کے مذہبی طبقے ریاست کا اثاثہ ہیں. ان کو ایکسپلائٹ نہ کرو, ان کو مس یوز نہیں کرو. آپ کے ملک کے نوجوان آپ کا قیمتی اثاثہ ہیں, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگاؤ. خان صاحب ان کے ساتھ سچ بولو کہ بھئی میں ملک چینج چاہتا تھا, میں ملک سے عشق کرتا ہوں, ملک سے محبت کرتا ہوں, لیکن میرے بچوں میں ایک نااہل آدمی ہوں, میری پوری ٹیم نااہلوں سے بھری ہوئی ہے, پرانے مصریوں سے میں نیا پاکستان نہیں بنا سکتا. سچ بول دو نا اس قوم کے ساتھ. مجھ سے فواد چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے ریاست مدینہ نہیں بن سکتی. بول دو نا سچ اس قوم کے ساتھ. کیوں نہیں بولا جا رہا؟ ان الیکٹڈ بندوں کو لا کے تم لوگوں نے آدھے مشیروں کو بٹھایا ہوا ہے. کس طریقے سے تم نیا پاکستان بناؤ گے؟ بھائی عوام ان کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے, بیوروکریسی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اپنا عزت مقام بنا نہیں پائے وہاں پہ, یا ان کو کنٹرول نہیں کر پائے, یا ان کے ساتھ آپ سلام دعا نہیں بنا پائے. آخر 4 سالوں میں کوئی تو کسی تو نہج پہ پہنچو. کے پی پولیس کا میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ چلو اس کا اخلاق اچھا ہو گیا. پنجاب پولیس میں 10 دن جو جیل میں رہا, وہ تھانے میں رہا, رمضان کا مہینہ تھا یار, مجھے 4تھے یا 5ویں دن پتہ چلا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہے حارث مسیح, اللہ اسے زندگی دے, وہ کرسچن تھا, اس کے لیے دن کو کھانا آتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, وہ نہیں افطار کرتا, وہ کھاتا نہیں تھا, وہ کہتا ہے میں شام کو کھاؤں گا, اور میں سمجھا یہ مسلمان ہے. 5ویں دن مجھے پتا چلا کہ ہی از کرسچن, اور وہ روزے کا حیا کر رہا ہے میرے لیے, اور جو باہر تھانے دار صاحب کھڑے ہیں یا جو بھی صاحب کھڑے ہیں وہ اسے بار بار پوچھ رہے ہیں میں نے تم پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی, وہ تمہارا بھائی کب آئے گا, اسے کہو نا 50,000 روپے لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں ایف آئی آر کے بغیر رہا کروا دوں. ہم نے رمضان میں بھی حیا نہیں کی. ہمارا اتنا فرسودہ نظام ہو چکا ہے. پولیس میں ہم یہ لے کے آئیں گے ریفارمز کہ جناب علی جو بندہ اریسٹ کیا جاتا ہے, رات کو میرے گلگت سے بچے آتے راول پنڈی میں اٹھا لیے جاتے رات کو 3 بجے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جان صبح ہمارا پیپر ہے, رات کو پڑھائی کرتے ہیں, جب چائے پینے کے لیے ہوٹل میں آتے ہیں اٹھا کے پوچھتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. اور بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, والیٹ سنیچنگ ہو رہی ہے, اسے کہتے ہیں سامنے ہاسٹل ہے, آئی ڈی کارڈ آ جاؤ, کہتے ہیں نہیں پیسے دو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو اخلاق سکھایا جائے گا. ہماری پنجاب پولیس میں بہت اچھے آفیسرز بھی ہیں, بڑے نوبل آفیسرز بھی ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے گلگت بلتستان پولیس کے پاس بھیج دو, وہ تھوڑا سا اخلاق سیکھ کے ادھر آ جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے ہم دہشت گرد لوگ بنتے نہیں ہیں سر, بنائے جاتے ہیں ہمارے رویے سے. میں اپنی فیملی کے ساتھ اگر جا رہا ہے کوئی بندہ, اس کی بیگم کے سامنے تو مجھ سے بدتمیزی کرو گے,
وہ بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ نہ چڑھے تو کیا کرے؟ کیوں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ جب پتہ ہے آپ کو کہ کرپشن ہو رہی ہے تو کیوں نہیں میڈیا کو بلا کے ان کی بیلٹیں اترواتے؟ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اس کے بعد نشان عبرت بن جائے گا. کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا. مجھے کتنے اچھے قابل پولیس آفیسرز ملے, جوان ملے, وہ کہتے ہیں یار میں نے کبھی زندگی میں رشوت نہیں دی, لیکن امیج یہ بن چکا ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہوتا ہوں, کسی کو روکتا ہوں, اس کا ہیلمٹ نہیں ہے تو وہ جاتے جاتے 50 روپے پکڑا کے چلا جاتا ہے کہ اس نے بعد میں بھی یہی مانگنے. تو یہ امیج تب ٹھیک ہوگا جب ایسے کرپٹ لوگوں کو, جنہوں نے ملک کے عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا, ان کو نکالا جائے گا سروسز سے, ان کا میڈیا ٹرائل ہوگا, اور یہ انشاءاللہ ہم لوگ کروا کے رہیں گے. تب جا کے دو نہیں ایک پاکستان ہوگا. یہ نہیں کہ جاگیردار کا بیٹا کسی غریب کے بیٹے سے کالج یونیورسٹی میں لڑ پڑتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, طرح طرح کے پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ تھانہ کچہری کلچر کو ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. روزگار کی فراہمی کی بات ہوئی, اقلیتوں کے رائٹس کی بات ہوئی, ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز. آخری بات, پاکستان میں 12 کروڑ عوام یا 11 کروڑ عوام پہ جس کو خان صاحب نے پچھلے 2 دنوں میں 22 کروڑ عوام بنا دیا پنجاب والوں کو, اس 11 کروڑ عوام کا صوبہ ایک عثمان بزدار صاحب نہیں سنبھال سکتے. جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہوگا, ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز بنانا پڑیں گی, کراچی کو الگ صوبہ بنانا پڑے گا, ہزارہ ڈویژن کو الگ صوبہ بنانا پڑے گا, ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو, تب جا کے لسانیت کا خاتمہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پریس کلب کے جو صحافی حضرات ہیں ان کے کوسچنز کائنڈلی